بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں بہت سی ہستیاں گزری ہیں جن کا تعارف آپ کو ہوگا۔ آج ان معزز اور اللہ کی خاص ہستیوں میں سے ایک ہستی کا تعارف آپ کو کروانا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسی معجز نما ہستی ہے جن کی ذات اقدس اس قدر معجزات اور کرامات کا ظہور دیتی ہے اس دنیا میں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، وہ ہستی ایسی معجز نما ہے کہ آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی جہاں ان کا روضہ مقدس موجود ہے، اب لوگ وہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ آج بھی اپنے فیصلے ان کے روضہ مقدس پر جا کر کرتے ہیں، اور ان کی ہیبت اور جلال اس قدر ہے آج بھی، اور یہ عالم ہے ان کے جلال کا کہ آج بھی کوئی شخص جھوٹی قسم نہیں اٹھاتا ان کے روضہ مقدس پر جا کر، اور اگر کوئی شخص ان کی جھوٹی قسم اٹھا لے تو وہ شدید نقصان اس کو پہنچتا ہے۔ یہ زندہ معجزہ ہے کہ اگر کسی زوار کے پاس ان کے روزے کی کوئی چیز غلطی سے رہ جائے، مثلا اگر روزے سے کوئی چیز وہ اٹھا لایا ہے یا غلطی سے اس کے سامان میں آ گئی ہے، تو وہ تب تک وہاں سے جا نہیں سکتا، یا ان کی سواری تب تک وہاں سے رخصت نہیں ہو سکتی، اپنے سفر کی طرف وہ گامزن نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو روضہ مقدس سے اٹھائی ہوئی ہے وہ واپس اسی جگہ پر نہ رکھتے۔ اور ناظرین و سامعین، یہ بارہا سرکار کا یہ معجزہ کافی لوگوں نے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ تبرک کے طور پر نمک یا چمچ، ایسے بیشتر واقعات ہیں کہ اٹھا کر لے آئے، لیکن جب وہ آ کے اپنی گاڑی میں بیٹھے تو ان کی گاڑی چل نہیں سکی۔ کیونکہ ان کے پاس وہ چیز روزے کی ان کے پاس ان کے سامان میں موجود تھی۔ جب وہ اس چیز کو واپس اسی جگہ پر رکھ کر آئے تو پھر وہ اپنے سفر کی طرف گامزن ہوئے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ہستی کا تعارف کروائے دیے جاتا ہوں۔ یہ ہستی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام کے بھائی ہیں، برادر گرامی ہیں، سید محمد ابن امام علی نقی علیہ السلام، جنہیں ہم عام طور پر سید محمد کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بلد میں سرکار کا روضہ ہے۔ ان کے حالات زندگی کیا ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے سے معلوم ہوگا، تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین و سامعین، امام علی نقی علیہ السلام جو 10ویں امام ہیں، ان کی مشہور اولادوں میں سے ایک بیٹی حضرت حکیمہ خاتون ہیں سلام اللہ علیہا، اور ان کے 4 بیٹے ہیں جن کے اسماء گرامی ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، حضرت محمد بلد بن علی نقی علیہ السلام، حضرت حسین بن علی نقی علیہ السلام، اور حضرت جناب جعفر صالح زکی، اور جناب سید محمد بلد کا مشہور ترین لقب اسد الدجل ہے، یعنی علاقہ دو جیل کے شیر۔ آپ کو صبح الدجیل بھی کہا جاتا ہے، اس کے معنی بھی دجیل کا شیر ہی ہے، یعنی شیر کے نام سے سرکار کو جانا جاتا تھا، اور آپ کو لقب دیا گیا شیر کا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی صبح الجزیرہ سید محمد بعاج ام المہدی، یعنی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے تایا ابو جعفر محافظ امام حسن عسکری اور شہنشاہ بلد ہیں۔ ناظرین معظم، ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا وکی شیعہ سید جعفر الزمان کی تحقیق کے مطابق سید محمد امام حسن عسکری کے بڑے بھائی ہیں۔ سید جعفر الزمان نے اپنی کتاب معدن العصمت میں بیان کیا ہے کہ عرب کے لوگ دنیا میں صرف 2 پاک ہستیوں کے جلال سے ڈرتے تھے، ایک تو حضرت عباس علیہ السلام اور دوسرے سید محمد علیہ السلام، کیونکہ یہ آپ کے فیصلے اور انصاف میں سرکار دیر نہیں کرتے تھے۔ آپ کی جھوٹی قسم اٹھانے والے کو آپ کے دربار میں فوراً سزا مل جاتی، یعنی اس قدر جلال تھا۔ آپ دنیا میں جو تشریف لائے وہ سن تھا 231 ہجری کا، جبکہ امام حسن عسکری کی دنیا میں آمد کا سال 232 ہجری ہے۔ اس طرح آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے عمر میں 1 سال بڑے ہیں، جبکہ کچھ محققین نے آپ کی جو آمد کا سن ہے وہ 228 ہجری بھی لکھا ہے، اور سرکار کی آمد کا جو مقام ہے وہ مدینہ منورہ کے قریب سریہ کو قرار دیا ہے۔ سریہ وہ گاؤں ہے جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بعاث نامی جگہ کے قریب آباد کیا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں یثرب یعنی
مکہ کے دو مشہور قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان آخری جنگ، جسے جنگ بعاث کہا جاتا ہے، وہ لڑی گئی تھی۔ کتاب الخرائج والجرائم میں دو روایات ایسی ملتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی الجواد علیہ السلام نے بھی کچھ عرصے کے لیے اس جگہ پر اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منتہی الامال میں بیان کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرح ان کے بڑے بھائی سید محمد بھی کلی طور پر امامت و ولایت کی صلاحیت کے حامل تھے۔ امام نقی علیہ السلام کے دور امامت میں تمام شیعوں کا یہ خیال تھا کہ ہمارے مستقبل کے امام وقت محمد بن علی نقی علیہ السلام ہوں گے، ایسا لوگوں کا سوچنا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ سید محمد کا فرمان ہمارا فرمان اور ان کا حکم ان کا کہنا ہمارا کہنا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام عام لوگوں سے بہت کم ملتے تھے، کیونکہ لوگوں کو دور غیبت کی تیاری کروائی جا رہی تھی۔ امامت کی طرف سے یہ انتظام اتنا مؤثر طریقے سے رائج کیا گیا کہ اکثر لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو تب دیکھا جب ان کے بھائی سید محمد دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب معتز باللہ نے امام نقی علیہ السلام کی زندگی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو گرفتار کیا تو اس واقعے کا سید محمد پر بہت گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے جلال کے عالم میں اپنے والد سے عرض کیا کہ بھائی کی گرفتاری کا یہ ظلم ان سے نہیں دیکھا جا رہا اور اہل حرم کا گریہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس پر امام نقی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ فوراً سامرا سے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اس پر حضرت سید محمد نے والد سے عرض کی کہ ہمیں بھائی حسن عسکری کی رہائی تک یہیں سامرا میں رہنے دیں اور یہاں رہنے کی اجازت ان کے رہا ہوتے ہی وہ مدینہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس طرح سید محمد بن علی نقی 2 سال تک سامرا میں رہے اور اپنے بھائی کی رہائی کا انتظار کرتے رہے، مگر بھائی کی گرفتاری اور ان پر ڈھائے جانے والے جو ظلم تھے وہ بڑھتے گئے اور اس قدر گہرا اثر ہوا کہ آپ بیمار رہنے لگے۔ 2 سال بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ کے والد کے حکم کے مطابق سید محمد مدینہ منورہ کے سفر کا ارادہ کیا سرکار نے۔ اس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ثابت ہوگی، اس کے بعد ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ سن کر سید محمد بہت روئے اور پھر سفر شروع کیا۔ سامرا سے چند میل کے فاصلے پر سرائے دجیل کے ایک شہر بلد میں پہنچ گئے۔ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کے مطابق دجیل پہنچ کر آپ شدید بیمار ہو گئے اور یہیں بیماری کی وجہ سے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سید محمد امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے مرتبہ امامت پر فائز ہوئے۔ سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت خدائی فیصلے سے، چونکہ خاندان عصمت و طہارت پہلے سے ہی آگاہ تھا، اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی حفاظت کے لیے سید محمد کو منظر عام پر رکھا گیا، جس سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید اگلے امام یہی ہوں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ناظرین و سامعین کچھ لوگ امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت میں شک کرنے لگے اور شک میں مبتلا ہو گئے، اور یوں انہوں نے اپنا ایک علیحدہ فرقہ تشکیل دے دیا جسے محمدیہ فرقہ کہا جاتا ہے، اور مدتوں تک یہ فرقہ چلتا رہا۔ اس فرقے میں اور ان کے نظریات کی نفی شیخ طوسی نے اپنی کتاب الغیبہ میں کی ہے۔ اب جس طرح ہم نے یہ آغاز کیا ویڈیو کا، اس میں بیان کیا ہے کہ عراق میں لوگ سید محمد بلد کی قسم نہیں اٹھاتے۔ اس سلسلے میں شیخ محدث مرزا حسین نوری کے مطابق سید محمد کی کرامات متواتر طور پر اور اہل سنت کے یہاں بھی مشہور ہیں۔ اس بنا پر عراق کے لوگ ان کے نام کی قسم اٹھانے سے اس قدر خوف محسوس کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز پر چرائے جانے کی تہمت لگائی جاتی ہے تو وہ اس چیز کو خرید کر متعلقہ شخص کو دے دیتے ہیں، لیکن سید محمد کی سچی قسم بھی نہیں اٹھاتے۔ بعض منابع سید محمد سے بعض کرامات نقل ہوئی ہیں کہ سید محمد علی اردو بادی نے اپنی کتاب حیات و کرامات ابو جعفر محمد بن امام علی ہادی میں حضرت سید محمد کی تقریباً 60 کرامات کا ذکر کیا ہے۔ استاد ذی وقار قبلہ سید
ذل صادق زیدی الحسینی نے بیان کیا ہے کہ بلد میں عرف عام میں مشہور روایات کے مطابق سید محمد جب صحرائے دجیل کے علاقے بلد میں تشریف لائے تو ان کی کرامات دیکھ کر ان کے پیروکاروں نے بھی بلد میں سکونت اختیار کی اور گزرے اوقات کے گلابانی کے پیشے کو اختیار کیا۔ سید محمد کی وفات کے بعد ان کی کرامات کا سلسلہ جاری رہا۔ لوگ ان کی تربت اطہر پر آتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، منت پوری ہوتی ہے، بعد وہیں ایک دمبا یا بکرا ان کے پیروکار سے لے کر ذبح کرتے ہیں، ان کا گوشت تقسیم کرتے ہیں، جس سلسلہ تک آج تک جاری ہے۔ سید محمد بلد کے روزے پر زائرین جب بھی حاضری دیتے ہیں تو ایک دمبا یا بکرا ذبح کرتے ہیں، جس کا ایک حصہ گوشت جو علاقے کے لوگ ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ایک حصہ روزے کے خدام کو ہدیہ کر دیتے ہیں، جبکہ تیسرا حصہ قربان کرنے والے زائر کا ہوتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق حضرت سید محمد اسد الدجیل کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے روزے کے زائرین کی ایک شیر حفاظت کرتا تھا۔ اگر کوئی زائرین کو نقصان پہنچاتا تھا تو وہ شیر ان پر حملہ کرتا تھا، جبکہ زائرین کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپ کا سال وفات سن 252 ہجری ہے، جبکہ سید جعفر الزمان کی کتاب معدن الاسبت کے مطابق آپ کا یوم وفات 29 جمادی الثانی اور وفات کا سال 254 ہجری ہے۔ آپ کا روزہ پہلی بار 4 صدی ہجری میں تعمیر ہوا، جس کے بعد مختلف ادوار میں علماء مراج اور بادشاہوں نے توسط سے اس کی تعمیر اور توسیع ہوتی رہی، جن میں عدالت علمی اور سلسلہ صفویہ کے بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی کے نام بھی سر فہرست ہیں۔ یہ روزہ سامرا کے جنوب میں 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور شاہراہ سامرا سے 10 کلومیٹر ہٹ کر واقع ہے۔ شیخ عباس قمی، جنہوں نے اس روایت کو سید حسن براکی سے نقل کیا ہے کہ آپ کی نسل آپ کے پوتے شمس الدین محمد کے ذریعے آگے چلی۔ سید شمس الدین کا شجرہ 4 واسطوں سے سید محمد کے فرزند علی تک پہنچتا ہے۔ چونکہ وہ بخارا میں پیدا ہوئے، وہیں پر جوان ہوئے، اس لیے وہاں سے میر سلطان بخاری کے نام سے مشہور تھے اور ان کی اولاد بخاریوں کے نام سے معروف مشہور تھی۔ اسی طرح عباس قمی نے یہ بھی بتایا ہے کہ سید محمد امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے سید محمد بعاج کی اولاد کے سادات البعاج کہا جاتا ہے، جو ان کی اولاد ہے، اور جو میسان، ذکار، واسط، قادسیہ، بغداد، نجف، اشرف، اس طرح ایران کے شہر خوزستان وغیرہ میں آباد ہیں اور وہاں پر آج کل رہتے ہیں۔ سید محمد بن امام علی نقی علیہ السلام کی وفات پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کر کے سرکار بہت رہے اور اپنے اس عمل کو انہوں نے حضرت موسیٰ کے اپنے بھائی حضرت ہارون کی موت پر گریبان چاک کرنے کے ساتھ تشبیہ دی۔ سید محمد کے روزے پر 2016 میں ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجہ میں روزہ کے بعد حصوں کو نقصان پہنچا، لیکن سن 2019 میں اس روزے کی دوبارہ تعمیر و آرائش کروائی گئی اور دوبارہ اس روزے کو تیار کیا گیا۔ تو ناظرین و سامعین، آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔